کچھ مدد کر دیں. کچھ نہیں کر سکتے تو غم بتا دیں, بیٹا کوئی بات نہیں. لیکن رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اتنا احترام جس رسول نے آپ کا کیا, مسلمانوں کا احترام کیا, لوگوں کا احترام کیا, دل سے لوگوں کو چاہا کہ کوئی گنہگار نہ بچ جائے, دل سے لوگوں کے لیے چاہا کہ سب جنت کی سمت جائے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس کے بجائے کہ رسول اللہ کی میت پر آتے, چلے گئے اپنے کاموں کے سمت. اے کاش یہی پر تاریخ نے اپنے قلم کو توڑ دیا ہوتا. لیکن وہ لوگ زہرا کے گھر کے دروازے پر آ گئے. یہی ایام جو ربیع الاول کے شروعاتی ایام ہیں, تاریخ میں ہے کہ انہی ایام میں لوگ آنا جانا شروع ہو گئے. کہا علی سے بیعت چاہیے ہے. ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کر کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک کہ قرآن کی تفسیر کو جمع نہ کر لوں میں باہر نہ آؤں گا. لوگ واپس چلے گئے. لیکن یہاں پر مرحلہ ختم نہ ہوا. پھر کچھ دن گزرے اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام سامنے آئے. آپ نے لا کر قرآن پیش کیا. یہ وہ قرآن ہے جس میں تفسیر ہے, تعویل ہے, لیکن لوگوں نے لینے سے منع کر دیا. یہ ہر مرحلہ ایک مصیبت ہے جن سے ہم گزرے جا رہے ہیں. میں کہہ دوں گا آپ سن لیں گے, لیکن اگر بیٹھ کر اس پہ سوچیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ علی ابن ابی طالب جس نے شروعات سے لے کے آخر تک رسول اللہ کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارا, اس علی علیہ السلام کی وہ کتاب کے جس کو وہ جمع کر کے محنت سے لے کر آ رہے ہیں, ان کو جھٹلایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے. اب جب لوگوں نے دیکھا علی گھر سے باہر آ گئے ہیں تو معلوم ہوا قسم ختم ہو گئی. بس اس کے بعد کیا ہونا تھا, لوگ لکڑیاں لے کر دروازے پر جمع ہو گئے. علی کو باہر بھیجو نہیں تو ہم اس دروازے پر آگ لگا دیں گے. فاطمہ آتی ہے, کہتی ہے کیا تمہیں معلوم ہے اس گھر میں کون ہے؟ اس میں رسول اللہ کی بیٹی ہے, رسول اللہ کے وہ نواسے ہیں جنہیں رسول اللہ اپنے کاندھوں پر سوار کرایا کرتے تھے. کہا اگر اس میں وہ لوگ بھی ہوں تو ہم دروازے کو جلا دیں گے. کل میں نے ایک بچی کا تذکرہ کیا تھا نا, کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ سے, اپنے ماں باپ سے بہت لگاؤ رکھتی ہے. آج ایک اور بیٹی کا تذکرہ کرتا ہوں جس گھر پہ آگ لگنے جا رہی ہے وہاں پر ایک اور بیٹی موجود ہے, زینب موجود ہے. اب یہاں سے اپنے تصورات کو سامنے لائیے. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں نا. ایک مرتبہ صرف اتنا سوچئے, آپ کی ماں گھر میں موجود ہو اور وہ دروازے پر موجود ہو اور کوئی دشمن آ کر ان کو دھمکی دے کہ میں دروازہ جلا کر تم پر گرا دوں گا. ایک بچہ ہو کر ذرا سا محسوس کریے بچوں پہ کیا گزر رہی ہو. آج داستان سناتے ہیں کہ جناب زینب پہ کیا گزر رہی تھی. ذرا سوچئے کہ اگر آپ کی ماں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوئی دھمکی دے رہا ہو تو آپ کے اوپر کیفیت کیا گزرے گی. ایک مرتبہ جناب زینب نے سوچا ہوگا شاید یہ ملعون یہیں پر رک جائے. ایک آیا کیا دیکھا کہ لوگوں نے دروازے پر آگ لگانا شروع کر دی.
شاید یہی پر رک جائے، لیکن کیا دیکھا، ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگنے کے بعد ظالم نے دروازے پر مارنا شروع کیا۔ زینب نے دل میں سوچا ہوگا کاش یہیں پر ظالم رک جائے، لیکن ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ زینب کی ماں کے اوپر گرا دیا گیا۔ ظالم نے اپنے تمام تر دشمنیوں کو جمع کر کے زینب پر جلتا ہوا دروازہ جیسے ہی گرا، اس دروازے پر اتنا زور دیا، اس دروازے پر اتنی لات ماری کہ دروازے کی کیل زہرا کے سینے پر پیوند ہو گئی۔ بس کیا تھا، جناب سیدہ نے آواز دی، یا فضہ، اے فضہ مجھے سنبھالو، لیکن اس سے پہلے کہ فضہ تشریف لاتی وہ ظالم گھر کے اندر آ گیا۔ ایک مرتبہ زہرا کو دیکھا تڑپ رہی ہے، زہرا کہہ رہی ہے محسن کی شہادت ہو گئی۔ ملعون یہاں پہ نہ رکا، ایک مرتبہ زہرا کے تماچا مارا، زہرا کی تماچا مارا اس سے پہلے کہ فضا آئے، زہرا زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ مولا ایک دم صبر کر رہے تھے اور مولا نہیں آئے، نہیں ایسا نہیں ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ اس وقت مولا امیر آئے اور دشمن کو زمین پر زد کیا، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو روکا، اپنے غصے کو روکا، لیکن ظالم مولا کو رسیاں باندھ کر دربار کی سمت لے کر چلے گئے۔ اب ذرا تصور کریے اگر آپ کی ماں حاملہ ہو اور ان کی شکم مبارک سے بچہ گر جائے اور وہ ظلم کے ذریعے سے اس بچے پر ظلم ہو، تو یہ خاتون جب غشی کے عالم سے اٹھے گی تو کیا سوال کرے گی؟ یہ خاتون اپنے مصائب کو بیان کرے گی، یہ خاتون اپنے ظلم کو بیان کرے گی، لیکن زہرا ہے جیسے ہی غش طاری ہونے کے بعد زہرا غشی کے عالم سے باہر آتی ہے تو کیا پوچھتی ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے علی دربار کی سمت گئے ہیں، زہرا اسی حالت میں اٹھتی ہے اور دربار کی سمت جاتی ہے، دربار میں جا کر علی کو پکڑ لیتی ہے، علی کو تھام لیتی ہے۔ ایک مرتبہ ملعون مغیرہ سے کہتا ہے جا کر زہرا کو مارو، شمشیر کی غلاف سے اتنا مارو کہ زہرا ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ ملعون مارنا شروع کرتا ہے، شمشیر کی غلاف سے اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ انہی ضربوں کی وجہ سے زہرا کی شہادت ہوئی۔ لیکن میں تصور کرنا چاہوں گا اس بیٹی کے اس منظر کو کہ جس کو یہ خبر دی گئی ہوگی میری ماں کو تماچے مارے گئے، میری ماں کو غلاف شمشیر سے مارا گیا، لیکن میں دس بستہ کہوں گا اے فاطمہ ذرا زینب کو آ کر کوفہ و شام میں دیکھو۔ اے بی بی جب آپ کو تماچے لگائے گئے تو آپ کے سر پہ ردا موجود تھی، لیکن یہ بیٹی ہے کوفہ و شام میں جب اس کو تماچے لگائے گئے تو وہ بے پردہ و بے چادر تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔